پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات پر. پروگرام کا دوسرا حصہ, اس میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے. براہ راست آپ کی کالز کو شامل کیا جائے گا, نمبر اسکرین پہ آپ کے چلا دیا جائے گا کچھ دیر بعد, جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور آج کے جو ہمارے اسکیجول گیسٹ ہیں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے, ماہر ہربلسٹ ہیں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, آپ نے پچھلی نشست میں تفصیلاً کچھ معاملات کے اوپر گفتگو کی ہے جس میں کانسٹیپیشن جو ہے وہ سر فہرست رہا, اور اسی سے جڑے جو پیٹ کے دیگر امراض ہیں اس پہ آپ نے گفتگو کی ہے. اب مسئلہ یہ درپیش ہے کیونکہ بہت سارے سوالات اس کے بعد بھی موصول ہوئے, اور کچھ ایسے سوالات تھے, کچھ ایسے مسائل کی لوگوں نے نشاندہی کی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کچھ علاقے ایسے ہیں پاکستان کے جہاں پانی کا, ایک تو شہر کراچی بھی ان میں شامل ہے, کہ پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ صاف پانی دستیاب نہیں ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں. پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں جو پانی کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں, کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کے لیے کیا ضروری ہے, کیا سدباب کیا جائے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی گفتگو کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد. دیکھنے والے ناظرین کو, یاسر بھائی آپ کو, اور وہ ہڈن ہمارے ناظرین جو کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کامنٹس لائک شیئر کرتے ہیں, ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کی حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں. یہ جو آپ نے بات اٹھائی نا, اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کنٹینیوسلی نہ جانے کتنے پروگرامز کم پڑ جائیں, اور یہ ایسا بڑی ہی طویل گفتگو ہے. ایسا ہی. اور جو سوال بھی ناظرین کی طرف سے ہمیں موصول ہوتے ہیں اس حوالے سے, دیکھیں سب سے پہلے تو جہاں پہ ہم ان نیچرل کی بات کرتے ہیں, قدرت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, تو وہاں پانی جو ایک منرل واٹر کے نام پہ مل رہا ہے, یہ خود بھی ایک سب سے بڑی بیماری ہے. دوسرا, اگر ہم بات کریں کہ جو اس وقت حکومت وقت کی طرف سے پانی دیا جا رہا ہے, وہ بھی ایک بیماری ہے. اب اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو میں نے بتایا کہ بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے, مگر اس کو میں بہت ہی ایک پورے سمندر کو, دریا کو اگر ایک کوزے میں بند کرنا چاہوں تو وہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے گھر میں پانی کو بوائل کرنا ہے, جی. اور آپ نے ایک لمیٹڈ, ایک دفعہ جب اس کا گھروں میں کہتے ہیں خاص طور پہ اردو, اس میں کھول آ جانا, جوش آ جانا, جی. ابال آ جانا, جب وہ آ جائے تو اسی وقت اس کو روک دینا ہے, اور اس کو ٹھنڈا کر کے آپ مٹکے کے اندر, مٹکا بھی وہ والا جو پسینے چھوڑتا ہو, جی, اس کی بھی ذرا تشریح فرما دیں. اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ وہ بالکل جو آج کل فنیشنگ سے مٹی کے برتن بنائے جا رہے ہیں اس میں بھی فرق ہے. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اتنا فنش نہیں ہوتا, جی, دکھنے میں آپ کو بالکل چمکدار نہیں لگے گا, وہ ایسا ہی ہے. یعنی کھردرا ٹائپ ہوگا, کچی مٹی جیسے کچی ہوتی ہے نا, مٹی بالکل. جیسا ہوگا. اور جب آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو پسینے چھوٹیں گے اس میں, یعنی وہ گیلا رہے گا, موئسچر اس سیم کے باہر آ موئسچر جائے گا, رہے گا, نمی آ بالکل جائے گی, بالکل نمی ٹھیک ہے. رہے گی. تو وہ جو نم رہے گا نا, وہ فلٹر ہو رہا ہے قدرتی طور پہ, جی, کہ ایک تو آپ نے بوائل کر لیا, اگر آپ بوائل نہ بھی کریں تب بھی یہ فلٹر کر دیتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. مگر میں احتیاطاً بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ پہلے والا پانی بہت بہتر ہوا کرتا تھا, گند بھی بہت زیادہ ہے. جی, جہاں سے پانی اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر جہاں جہاں سے پانی کی سپلائی لائن ہے, اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں تو شاید آپ پانی پینا چھوڑ دیں, پانی سے نفرت کر دیں. ایسا ہی. تو وہ آپ نے کرنا ہے, اور اس کے اندر پھٹکری اکثر لوگ ڈالتے ہیں, بہت خوب. وہ بھی غلط ہے. پھٹکری اتنا نقصان پہنچاتی ہے. اگر آپ کو زیادہ کرنا ہے تو کوئی آپ کو 100 لیٹر پانی کے اندر 10 گرام پھٹکری آپ نے چند سیکنڈ کے لیے ڈالنی ہے اور نکال دینی ہے, نکال دیں گے. تب جا کے آپ کا وہ آبجیکٹیو, وہ ایم, وہ گول اچیو ہوتا ہے. اور اسی طرح لوگ گندک ڈالتے ہیں, تو گندک ڈال. گندک بھی بڑی لمیٹڈ مقدار میں ڈالی جا سکتی ہے, مگر وہ بھی جب کہ جب دیکھنا ہوگا کہ پانی کے مزاج وہ کہاں کا پانی ہے, کیسا ہے, اور آیا آپ کو سلفر کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ نے ڈالنا ہے. بہت خوب. کیونکہ سلفر کی ریکوائرمنٹ عضلاتی سوداوی مریض کو ہوتی ہے جس کے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ سلفر گندک جو ہے وہ 5 نمبر ہے طب کے اعتبار سے یا قانون مفرداتہ کے اعتبار سے. جی, جی, تو یہ ایک مختصر سا ایک نسخہ بھی تھا, اور اتنے سارے سوالات کا جواب بھی تھا, کیونکہ ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو ایک تو دیکھنے والے ناظرین بھی مزید کنفیوز ہو جائیں گے. مگر جو ایک ہیڈ لائن کے لیں, جو مین
بولڈ لائن کے لیں تو وہ جو بتا سکتے تھے بتا دیں کہ یہ بھی زہر ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہ یہ منرل واٹر ہم بڑے فخر سے پی رہے ہوتے ہیں. ڈائلیسس کی ایک بڑی وجہ یہ منرل واٹر بھی. بالکل ایسا ہی. اچھا یہ گردے کے حوالے سے جو مختلف مسائل ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے، اب بہت جگہ یہ تجویز کیا جاتا ہے، ایک بڑی طویل بحث جو ہے ہو چکی ہے، یہ پانی کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے. اور یہ جیسے ڈائلیسس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے، بہت سارے اس میں لوگ بڑی تیزی سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. میں ہمیشہ آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ اس میں غلطی ہم سے کہاں ہو رہی ہے. لائف سٹائل کچھ لوگوں کا ٹھیک بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ چاہوں گا اس پہ گفتگو کیجیے. یاسر بھائی یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ بڑی طویل گفتگو، کیونکہ اس پہ اتنے سارے بدگمانیاں اور مس پرسیپشن اتنا غلط پھیلا دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں ڈائلیسس کے پیشنٹ گزشتہ 5-10 سال میں تو اتنی تیزی سے بڑھے کہ اتنی تیزی سے آپ کے کسی اور بالکل جو ایسا ہی. وائرس اور دیگر معاملہ چل رہے ہیں اس کے نہ بڑھے، بالکل. مگر اس کو نشاندہی نہیں کی جا رہی. جی. اب اس کی پہلی وجہ کہ ہم بڑے شوق سے سارے دن بھوکا رہ کے ہم فلیور والا دودھ پی رہے ہوتے ہیں، ہم جوسز پی رہے ہوتے ہیں جی. کہ یار میں تو وہ اسٹینڈرڈ فیل کرتے ہیں کہ جوس کا ڈبہ ہاتھ میں، اور میں تو یار اتنا جوس جو ہے نا میں پیتا ہوں اور یہ کرتا ہوں کرتا ہوں. منرل واٹر ہو گیا ایک، تو یہ بڑا سائیڈ افیکٹ کر رہا ہے کیونکہ کڈنی ایک نیچرل طور پہ بنائی گئی ہے، اس کے اندر جو کیمیکل، کلر، ایسنس، فلیور آپ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کڈنی کو نہیں بنایا. نہیں بنایا. اور اس کی ایک باریک جھلی جو کہ ململ کے کپڑے سے بھی باریک ہے، اس پہ آپ جب یہ تیزاب ایسڈ ڈالتے ہیں تو آپ اس جالی کو گلا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فورس ہے باڈی کے اندر جو اس کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہے، ہیل کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کچھ حد تک بچ جاتے ہیں. بالکل مگر ٹھیک ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. دوسرا، آرٹیفیشل ادویات کا بے دریغ استعمال. بالکل ٹھیک ہے. اس میں بھی تیزاب اور ایسڈ کی زیادتی، اور تیزاب اور ایسڈ نہ ہو تو وہ ٹیبلٹ کوٹڈ نہ ہو، وہ کیپسول نہ بنے، وہ سیرپ، وہ انجیکشن نہ بنے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ آج گوگل پہ صرف یہ سرچ کر لیں کہ ایک سرنج جب آپ کی باڈی میں داخل ہوتی ہے تو کتنے سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے ڈیمیج کرتی ہے. اور اس کی ہیلنگ میں کیا ٹائم لگتا ہے، وہ تو کیونکہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے بالکل. کہ ڈائبٹک پیشنٹ میں تو فیل ہو جاتا ہے یا اور اس طرح کے پیشنٹ میں تو وہ ریکور کر جاتا ہے. مگر میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت زیادہ نقصانات ہیں. پھر ایک اور بڑی چیز کہ نہار منہ 8 گلاس پانی پینا، 2 جگ پانی پینا، رات کو سوتے ہوئے پینا، رات کو اٹھ کے پینا، اپنے ساتھ بڑی بڑی بوتلیں ساتھ رکھنا اور ایک ایک بوتل ہر 15 منٹ میں خالی کر دینا، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس آپ کا رش کم ہو جائے. اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسا ڈاکٹر ہے، ہمارے ساتھ ہی یار ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کچن کیسے چلے گا. ہمارا کچن اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے. بالکل ایسا ہی. ہم حکیموں کو بھی اس پہ یقین کرنا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. ورنہ ہم میں اور مافیا میں کیا فرق رہ جائے گا. فرق رہ جائے گا. جو بہت کہ آرٹیفیشل بیماریاں پیدا کرتے ہیں، بیماری پیدا ہونے سے پہلے اس کا علاج دریافت کیا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی. چند دن کے اندر جو ہے نا اس کا ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے، اربوں خربوں روپے کی ارننگ ہوتی ہے، اور اس میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی. اور جو غریب طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے. ہائے ہائے. یہ کیسے حالات خراب ہیں، صحیح یہ بات. کیسا معاشی بحران ہے بالکل. کہ ایک بندہ 10 کروڑ کا مالک ہے تو وہ گزشتہ 1-2 سال میں 50 کروڑ کا مالک بن جاتا بالکل. ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور خاص طور پہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں جہاں پر حکمراں طبقہ ایسا ہو جس میں صرف اپنی عیاشیوں کے بارے میں سوچے، اپنی لائف سٹائل کے بارے میں سوچے، اپنی مراتوں کا خیال کرے، اپنے پرکس اینڈ پریولیجز کے بارے میں سوچے، تو وہاں پر یہ صورتحال زیادہ ہوتی ہے ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے. اب یہ تو سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کے کمیشن ہوتے ہیں، پھر یہ کس طرح فارما انڈسٹری کے لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں بھاری، اور اس کے عوض پھر یہ ان کو جو ہے وہ سہولت فراہم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں سب کے سامنے. میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں لوگوں کو علم نہ ہو. تو یہ خاص طور تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی بڑی گہری ریسرچ ہے مختلف حوالوں سے،
شوگر کے حوالے سے، اس طرح کے مسائل کے حوالے سے. اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو گزشتہ چند سالوں سے جس نے بہت زیادہ سر اٹھایا ہے وہ بلڈ پریشر بھی ہے. اور ہر شخص یہ دہائی دیتا نظر آتا ہے کہ جی میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے، جگہ جگہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہے. یہ ایکچولی ہے کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ کیونکہ ہمارے عموماً یہ کہ ماشاءاللہ ہر بندہ ہی اتنا معاملات کو سمجھتا ہے کہ شاید جتنا آپ یا میں نہ سمجھتے ہو. جس کی بھی طبیعت میں تھوڑا سا بوجھل پن ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی شاید میں بلڈ پریشر کا شکار ہوں، طبیعت میں تھوڑی سی وہ ہو جائے تو جناب بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے میرے ساتھ. تو ہر بندہ یہ کمپلین کرتا نظر آ رہا ہے. فرمائیے کہ واقعتاً ایسا ہے، اتنا زیادہ ہے بلڈ پریشر، یہ کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی نفسیاتی مسائل نظر آ رہے دیکھیں ابھی میں آپ کو کوئی بری خبر سنا دوں ہیں؟ جی. یا آپ فیلنگ لائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی باڈی کے اندر 6 بڑی اور چھوٹی لاتعداد فیکٹریز ہیں جو کہ انزائم آپ کے ریلیز کر رہی ہیں، جو کہ خوشی کے انزائم کیمیکلز الگ ہیں، رونے کے الگ ہیں، دکھ کے الگ ہیں، ہنسنے رونے کے الگ الگ انزائم ہیں. تو ابھی آپ کا بی پی شوٹ کرے گا، پیشنٹ آتا ہے ویسے ہی ذرا سا پریشان ہو کے چل کے گھبراہٹ میں آ کے بیٹھتا ہے، آپ اسے بی پی چیک کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے بی پی چیک کیا جائے جہاں سے دل تھوڑا سا قریب ہو تاکہ زیادہ پریشر بلڈ کا نظر آئے. دیکھیں بلڈ پریشر از کولڈ نارمل، ایک سچویشن ہے کہ بلڈ کا پریشر تو ہوگا ویزلز کے اندر، بالکل ٹھیک ہے. آرٹریز کے اندر آکسیجنیٹڈ ڈی آکسیجنیٹڈ وینس کے اندر، یہ تو ہونا ہے. ہائی بلڈ پریشر ایک بیماری ہے مگر وہ بھی کس صورت. اچھا ایک اور چیز کہ ہماری دنیا کے اندر ہم نے اپنی مرضی کے ایک ذائچے کھینچے ہوئے اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. بالکل ایسا ہی. مخالفت میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو دبا دیا جاتا ہے. اسی طرح شوگر کی ایک ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ بھئی فاسٹنگ شوگر 100 سے زیادہ نہ ہو، رینڈم 150 سے زیادہ نہ ہو. بالکل. اب میں بھی ایک شوگر کی دوا دینے والا بندہ ہوں مگر میں جھوٹ کیوں بولوں، میں دھوکہ کیوں دوں؟ بالکل. اس طرح ڈرا کے تو میں بھی مریض کو بلا سکتا ہوں. میں گارنٹی دے رہا ہوں دیکھنے والے ناظرین جو اب تک ڈائبٹک نہیں ہے وہ اپنی اگر شوگر چیک کریں تو 50% کو شوگر نکل آئے گی. نکل آئے گی. اب وہ فزیکلی طور پہ تو اپنے آپ کو ہیلدی فیل کر رہے ہیں. ایک اور میں گارنٹی دیتا ہوں جی. کہ 50% لوگوں کی شوگر جب وہ کسی اور بیماری کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو جب تمام ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں کہ اور کہاں رگڑا لگانا ہے تو ان کی شوگر نکل آتی ہے. ایسا ہی. کہتے ہیں مجھے تو آج تک فیل نہیں ہوا. نہیں آپ کو تو اتنی شوگر ہے، وہ تو اور گھبرا کے بیچارہ. یہی معاملہ بلڈ پریشر کے ساتھ بھی ہے کہ بلڈ پریشر کی ہم نے اپنی مرضی کی ایک 80/120 سسٹولک ڈائسٹولک کا ہم نے ایک ذائچہ کھینچا ہوا ہے. تو آپ ایک تو ان چیزوں کو دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاسٹنگ 150 اور 200 تک رینڈم آپ کو شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو یہی میرے خیال میں اب ایک اسکیل تھا. یہی اسکیل تھا جو کہ اب بدل چکا ہے. اب دوسری دیگر چیزوں کے اندر آپ جب فاسٹنگ، اب آپ میڈیسن کھانا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ انسولین باہر سے دے دیں گے تو آپ کا سینہ جو ہے وہ میسیج نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. میسیج نہیں کرے گا، لبلبا پینکریاز انسولین گلوکوجین جو ہے وہ ریلیز نہیں کرے گا. بالکل. یہی حال بلڈ پریشر کا ہے. اصل میں جو بلڈ پریشر جو حقیقتاً ہوتا ہے تو وہ آپ کی جو گڈ کولیسٹرول نہ لینے کی وجہ سے اور بیڈ کولیسٹرول زیادہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسا ہی. پھر وہ لائف اسٹائل آپ کا جو چلنے پیدل چلنے کا نظام آپ ختم کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ آپ کنٹرول رکھیں. بڑے کے گوشت کا بے دریغ استعمال ترک کر دیں، فارم کی مرغی ترک کر دیں، چاول ترک کر دیں. یہ خشکی پیدا کرتے ہیں، بلڈ پریشر پیدا کرتے ہیں، شوگر پیدا کرتے ہیں. بالکل. پھر آپ ایکسرسائز تھوڑی سی کریں، پیدل چلیں. سوئمنگ سنت رسول ہے. جو سوئمنگ کرتا ہے اس کو نہ اوبیسٹی ہوگی، بالکل. نہ ہی بلڈ پریشر ہوگا، نہ وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہوگا، بالکل. نہ وہ پیرالائز ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ہم ایسا ہی ہے. لاسٹ پروگرام جو ہم نے کراچی یونیورسٹی میں کیا تو ہمارے ایک ٹیچر ہیں حافظ ابراہیم، انہوں نے ایک بات کی. دوسرے ٹیچر سے انہوں نے بھی چھینک کے حوالے سے ایک بات کی تھی جی. کہ جو یوگی وجاہت صاحب نے جی. کہ یہ پوائنٹ چھینک کے ہوتے ہیں کہ ایک چھینک آپ کو پیرالائز اور فالج ہونے سے بچاتی ہے. بالکل. بالکل. تو اس میں آپ کی جو وینز ہیں، ویزلز ہیں، اس میں تھرمبیولز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں جھٹکے سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہم نے نیچرل لائف کی طرف آنا ہے. میں ہر دفعہ یہی زور دیتا ہوں. تو ہم طبیبوں سے بچ سکیں گے
बिल्कुल آپ ठीक ڈاکٹر سے بچ سکیں گے. ہے. آپ یہ نہیں افورڈ کر سکتی حکومت وقت اتنے مریضوں کو. بالکل بالکل آپ کوشش تو کر رہے ہیں مگر افورڈ بھی نہیں کر سکتے, دیگر مسائل ہیں بہت سارے. بالکل تو ٹھیک ہے. نیچرل لائف کی طرف آنا ہوگا آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, گفتگو ہماری جاری رہے گی. اسکرین کے اوپر نمبرز آپ کے سامنے چل رہے ہیں, جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اور براہ راست آپ کی کال جو ہے وہ شامل کی جائے گی کسی بھی حوالے سے, کسی بھی مرض کے حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فہیم سے, تو ان نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے تو دیے گئے نمبر ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ذاتی نمبر ہے, رابطہ نمبر. پروگرام کے بعد بھی اس پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا, لیکن پروگرام میں شامل اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو اوپر لائیو کال کا آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر اگر آپ کال کریں گے اوپر والے نمبر پہ تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ مختلف امراض کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوتی ہے, اب سوالات کیونکہ بہت سارے ہیں تو فردن فردن اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا جی, اب یہ کہ شہر کراچی میں کیونکہ عموماً موسم سرما کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بہت مختصر ہوتا ہے, محض 2 3 یا 4 دن, اس سے زیادہ جو ہے وہ سردی محسوس نہیں ہوتی. گرمیوں کا باقاعدہ پھر آغاز ہو جاتا ہے, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ عموماً سمر آتا ہے پھر اس طرح وہ آتا ہے, لیکن کراچی میں اب شدید گرمی جو ہے وہ پڑنا شروع ہو گئی دوبارہ سے. فرمائیے گا کہ موسمی اثرات سے بچنے کے لیے اب کیا کن چیزوں کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے اس کے فوراً ساتھ ہی بیماریاں سر اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. جی دیکھیں 3 سے 4 مزاج طب کہتی ہے کہ مزاج ہے. بالکل یہی مزاج تمام جڑی بوٹیوں میں جتنی پھلدار چیزیں ہیں, سبزیاں, پھول پودے, جتنے بھی جاندار ہیں, ایون کہ جانور ہوں, انسان ہوں, یا یہ آپ کی نباتات ہوں, ان سب کا مزاج ہے. موسم کے اچھا بھی اسی طرح مزاج ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, پہلے کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں پی ایس ایف طرف سے قادری اچھا نظام اچھا بات اچھا, کر رہا ہوں. جناب من فرمائیے کیا پوچھنا خیریت چاہیں گے؟ سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. بس ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میرا آمین. ان سے یہ پوچھنا ہے کہ شوگر کم نہیں ہو رہی, شوگر کافی بڑھی ہوئی, اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں. جی جی, میں ابھی ان سے جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہوں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ, بڑی نوازش پروگرام میں کال کرنے کے لیے. جی فراست بھائی, شوگر کے حوالے سے 10 بج کے کوئی ہم 40 منٹ یا 35 منٹ پہ ایک پیکج چلائیں گے, اور آخری 20 منٹ کی ہماری گفتگو ہی شوگر پہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے ہم اس میں پرہیز اور تمام اس کا موڈ آف ایکشن, پھر ہماری ادویات آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پروگرام میں جو آگے جا کر ہماری گفتگو ہوتی ہے, خاص طور پہ جو پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے, اس میں ہم خاص طور پہ شوگر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو وہ آپ نے سننا ہے, اس میں تفصیلاً بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو دیکھنے والے شوگر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. جی میں فیاض بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فیاض صاحب پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں سر گے؟ یہ تقریباً رات کو 2 بجے 3 بجے میں آنکھ کھل جاتی ہے اور آدھے سر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا, کب سے یہ شکایت, کب سے آپ کو؟ یہ تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے, 15-20 دن مہینہ تقریباً. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا یہ بتائیے گا, بلڈ پریشر وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ جی بلڈ پریشر تو اللہ کا شکر ہے بہتر ہے. عمر کیا ہے؟ کبھی ہائی ہو جاتا ہے مگر یہ کہ بہتر ہے. عمر کیا ہے آپ کی؟ میری ہے تقریباً 45 ہے. رات کو سوتے کتنے بجے ہیں آپ؟ میں تقریباً 11:30 بجے سو جاتا ہوں. دوبارہ بتائیے گا. 11 بجے سو جاتا ہوں میں. 11 بجے سو جاتے ہیں, 2 بجے آنکھ کھلتی ہے, پھر دوبارہ نیند کب آتی ہے؟ دوبارہ نیند نہیں آتی, بس پھر وہ فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے. دوپہر میں سوتے ہیں آپ؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں. ایک بی ایل ڈراپ آتا ہے, میں آپ کو آن ایئر جواب دیتا ہوں اس حوالے سے. جی بہت شکریہ فیاض صاحب پروگرام میں کال کرنے کے لیے. جی فیاض بھائی, ایک بی ایل ڈراپ ہے. اچھا یاسر بھائی, اس ہمارے فیاض صاحب کے توسط سے میں بی ایل ڈراپ کی آپ کو کچھ خاصیت بتاؤں. بی ایل ڈراپ کا کام ہے آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کو ریسیٹ کرنا. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کا موبائل ہوتا ہے یا آپ کا لیپ جی ٹاپ ہوتا ہے, کوئی بھی الیکٹرانک, تو آپ کا جو دماغ ہے اس سے بڑی مماثلت رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کے پورے فنکشنز کی بات کریں تو بی ایل ڈراپ ہم نے ایک بنایا ہے. رات کو جب بھی آپ سوتے ہیں یا جب بھی آپ لیٹتے ہیں, آنکھ میں ایک ایک قطرہ ڈال لیتے ہیں. آنکھ میں صحیح. اچھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ایک سسٹم ہے کہ جب بھی آپ سوتے ہیں اور سو کے اٹھتے ہیں جی تو آپ کی جب باڈی ریسیٹ ہوتی ہے تو آپ کا مائنڈ کا سسٹم بھی سارا ریسیٹ ہوتا ہے. جب وہ سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے تو صبح کیچڑ ہوتی ہے, گند ایک آنکھ میں نکلتی ہے. جی
کچھ مریضوں کے آنکھ میں پانی بھی نکلتا ہے صبح کے وقت. جی جی تو یہ چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے سینٹرل نروس سسٹم پورا صاف کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. کچھ مریضوں میں یہ سسٹم کم ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے, اوکے. تو ان کو ہم بی ایل ڈراپ دیتے ہیں. تو صبح عام لوگوں کے بنسبت اس کی آنکھوں میں کیچ کیچڑ زیادہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب یہ سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے تو نیند نے کب آنا ہے, کتنی دیر سونا ہے, کتنی گہری نیند سونا ہے, کب اٹھنا ہے, یہ سسٹم سارا. بہت اچھا جی, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی آپ کے مختلف صحت کے مسائل کے حوالے سے. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائے اور وہ گفتگو کر رہے تھے کچھ بہت اہم مسائل کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے کالر ایک ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ایک سوال کیا تھا. ڈاکٹر صاحب, اب ایک اس سے ریلیٹڈ اور مسئلہ, انہوں نے کہا آدھی رات کے وقت جو ہے یہ مسئلہ ان کو درپیش ہوتا ہے سر میں درد کا. اب اس سے جڑا ایک اور مسئلہ ہے جو بہت زیادہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے, وہ میگرین کے آدھے سر کا جو درد جسے ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے. اور پھر اس کا جو علاج ہے, مختلف لوگ اس کے مختلف علاج بتاتے ہیں. کیا اس کا واقعتاً ایسا ہے جو مکمل علاج ہو سکے, یا کس چیز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کو؟ جی. جو اب تک ہمارے دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ جو میگرین ہے, آدھے سر کا درد ہے, درد شقیقہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اس کے اندر آکسیجنیٹڈ بلڈ دماغ کے کچھ حصوں کے اندر نہیں پہنچ پاتا, جی یا تو پھر وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہیں سرکولیٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جس کی وجہ سے کہ جو ایک ایکسچینج آف بلڈ ایک باڈی کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے, اور کولیسٹرول کے لیول کچھ ان مخصوص حصوں کے اندر تھرمبیولز جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. وہاں پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو میں نے بی ایل ڈراپ بتایا جی کہ ہم دیتے ہیں ایک وہ. دوسرا کہ تھرمبولز کو کاٹنے کے لیے ایک X3 کے نام سے ہم نے میڈیسن بنائی ہوئی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ ان کولیسٹرول کے جو رسولی ٹائپ ایک ہم چیتڑے کہتے ہیں, لوتھڑے کہتے ہیں, بلڈ کے کلوٹنگ کہتے ہیں اس کو. کلوٹنگ تو ایک عام سمجھ کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کلوٹ کو توڑنے کے لیے, ڈسٹرائے کرنے کے لیے پھر ہم X3 نام کی ایک دوا ہم نے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اکسیر 3. تو جب ہم وہ دوا دیتے ہیں تو وہ الحمدللہ نکل کے خون میں شامل ہو جاتی ہے, پھر وہی دل اور گردے میں پہنچ کے پھر اپنا ٹھیک فنکشن. کالر ہیں تو ہم کالر کو لے لیتے ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. بھائی میرا نام عاقل ہے, جی میں نارتھ آباد احمد بلاک سے بات کر رہا ہوں. جی عاقل صاحب فرمائیے. بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاؤں, آدھے پاؤں جو ہے نا, انگلیوں سے پیچھے تک یہ سینٹر سے یہ سن ہے. اچھا. اور بہت اور جسم میں کمزوری بھی ہے, ہاتھ کا پٹھا بھی تھوڑا سا اینٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے چند سوال کریں گے, اس کا آپ جواب دیجیے. جی ڈاکٹر صاحب جی. عمر بتائیے گا اپنی. میری عمر تقریباً 56 سال. 56 ایئرز اولڈ ہے. وزن آپ کا کتنا ہے؟ تقریباً 77 کلو, 70 کلو ہے. ٹھیک ہے, وزن کا تو ایشو نہیں ہے. کوئی آپ نے انگریزی میڈیسن تو نہیں کھائی پچھلے دنوں کسی مرض کے حوالے سے زیادہ؟ نہیں, زیادہ تو میں میڈیسن کھاتا ہی نہیں, 2-4 دن کھاتا ہوں پھر بند کر دیتا ہوں. کوئی ایسی ریگولر کوئی دوائی نہیں ہے میرے ساتھ. کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہو جو ایک ان روٹین والی ہو, کوئی محنت طلب کام ہوا ہو یا کچھ ایسا؟ میرا گوشت کا کام ہے, زیادہ تر بیٹھے رہنے کا ہوتا ہے اور چھرا ہاتھ میں ہوتا ہے. ہاں تو وہ اکڑے آپ ایک مخصوص انداز میں بیٹھے رہتے ہیں نا. جی. آپ میرے پاس کلینک تشریف لے آئیں. ویسے تو آپ یہ ہے کہ جب بھی آپ نہائیں تو نہانے کے دوران ہی یا نہانے کے آخر میں لاہوری نمک جو ہے وہ استعمال کریں گرم پانی کے ساتھ. تو یہ بھی جو ہے آپ کے مسلس تھوڑے سے یہ اکڑاؤ ہے, ان کے اندر کھچاؤ ہے, تو انشاءاللہ وہ اس سے ریلیز ہو جائے گا. باقی زیتون کا تیل بھی استعمال کریں جسم میں خشکی کی اضافی ہے, کیونکہ یہ پیروں کی جو انگلیاں ہیں نا, دونوں پیروں کی انگلیاں, یہ زیادہ سونے. ہاں تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ خشکی کے بڑھنے کی وجہ سے. تو آپ یہ کریں اور پھر فیڈ بیک دیجیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی محمد عاقل صاحب. اور ایک چھوٹی سی ایڈوائز اور بھی ہے اگر آپ چاہیں. وہ عموماً ایسا دیکھا گیا کہ پیر میں کوئی اوزار پکڑ کے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے,
اس سے ابھی اوائڈ کرنا ہے آپ نے. باقی جو روٹین ہے وہ ایسے رکھیں. کام کے حوالے سے جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کا گوشت کا کام ہے, تو خیال یہ آیا کہ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ دیر اس پوزیشن میں, یا پیر کے جو اب 2 انگلیاں اس کے بیچ میں کوئی اوزار پکڑ کے اکثر کام کرتے دیکھا گیا, ان یوزول موومنٹ ہے. دیکھیں یاسر بھائی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. تو میں نے کہا بھائی ناراض نہ ہو جائیں کیونکہ کچھ یہ ان کا پروفیشن ہے. نہیں, کام تو دیکھیں کام ہوتا یہ کہ میں نے انسان کام کا جو ذکر کیا تھا نا, اصل میرا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ, بالکل. تو اب انہوں نے خود نشاندہی نہیں کی تو میں نے پھر مناسب نہیں سمجھا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نوجوانی کی عمر میں ہوتے ہیں, اور اس طرح کی یہ بھی ایک ان نیچرل ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کسی مخصوص, آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں میں 10 انگلیاں دی ہیں اور 2 انگلیوں پہ آپ اگر زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو وہ ڈفرینٹ ہو جائیں گی, ان کی بناوٹ بھی ڈفرینٹ ہو جائے گی, نہ صرف ان کی ایکٹیویٹی کمزور ہو جائیں گی. اب آپ نے جب یہ معاملات کرتے ہیں تو پھر آپ یا تو اس کی مالش کا, اس کی کوئی غذا کا, اس کے لیے ایک ایکسٹرا 10 بچے ہیں نا, ایک بچہ زیادہ کما کے دے رہا ہے تو اس کو پھر آپ نے لاڈ پیار بھی زیادہ دینا ہوتا ہے. پھر وہ دوسرے بچے چاہے یہ بولیں کہ یہ زیادہ لاڈلا ہے تو وہ محنت بھی زیادہ کر رہا ہے. تو بس یہ ایکٹیویٹی اس کو پھر آپ جو ہے وہ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ رات کو سوتے وقت جو ہے آپ لاہوری نمک والے گرم پانی میں پاؤں کو آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ آپ تھوڑی دیر اس کو رکھیں تاکہ وہ ریلیکس ہو. وہ اس پہ جو کھچاؤ ہے, اکڑاؤ آئے, جو خشکی کی ایک کیفیت ہے, عضلاتی کیفیت سے وہ نکلے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور باقی یہ کہ اگر تکلیف جیسے برقرار رہتی ہے, پہلے تو نیچے نمبرز دیے گئے ہیں, اس کے اوپر آپ رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے جو اس بارے میں مزید بات کر سکتے ہیں. اچھا جی, کالرز کا سلسلہ جاری ہے. اب آگے چل کے تھوڑی سی بات ہوگی شوگر کے حوالے سے, کیونکہ بات ہماری وہیں پر پہنچتی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو پیغامات آتے ہیں یا سوالات آتے ہیں وہ شوگر کے حوالے سے ہی. ابھی وقت ہمارے پاس ہے, اس سے پہلے ان بٹوین تھوڑا سا جیسے بات ہو رہی تھی آدھے سر کے درد کے حوالے سے جو آج موضوع بنا ہوا ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تو تھے. میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے اندر ہم یہ سہارا کالر ایک اور آگے حیدرآباد سے کالر ہے, انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اس کے اندر ایکس 3 اور بی ایل ڈراپ کا بڑا اچھا کردار ہے جی. اور اگر آپ اس کا وقت پہ علاج نہیں کراتے تو سائیکیٹرک ڈس آرڈر کی طرف بھی چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ کے مائنڈ, آپ کا دماغ جو ایک خلی ہیں, ان خلیوں کو, سیلز کو, جو آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ایکسونز ہیں, ہر ایک کو آکسیجن چاہیے, بالکل صحیح, انرجی چاہیے, بالکل جو کام آپ کا بلڈ کرتا ہے. جی. اور جب ہمارا بلڈ کی سرکولیشن بہتر نہیں ہوتی تو اس طرح کی چیزیں یا کچھ اسٹروک کی طرف چلے جاتے ہیں, برین ہیمریج کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ مریض سائیکیٹرک ڈس آرڈر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ اس کا تو قطعی آپ آرٹیفیشل علاج نہ کریں کہ وہ وقتی طور پہ اس میسج کو بند کر دیتے ہیں. جی. اب ایک بہت بڑی قیامت برپا ہو رہی ہے آپ کے دماغ میں اور آپ وہ میسج بند کر دیں کہ وہ قیامت کا آپ کو پتہ نہ چلے تو بعد میں بہت بری خبر سامنے آتی ہے. تو اس کے لیے آپ ہربل ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں اور نیچے جو دیے گئے ہمارے نمبر ہیں رابطہ کریں. اور وہ جو ایک ٹیبلٹ جو عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سارے لوگ میں نہ نہیں لینا چاہتا. مسکرا بیٹھا آپ کی بات پہ کہ ہم سے نہیں رہا جاتا. آپ سے یاسر بھائی اس پروگرام کو کنٹینیو کرنے کا اور K21 کو کنٹینیو کرنے کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ سچ اور حق میں جو ہے نا ہم سے آگے ہیں. تو آپ وہ بات کر دیتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا دل نیت ہے. حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ ایمان کی 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت آپ جو مضبوط ایمان والے کہ آپ طاقت سے روک رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ زبان سے روک رہے ہیں, تیسرا دل میں برا جانتے ہیں. تو ہم طاقت ریاست کا ایک معاملہ بھی ہے پھر حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق. تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک کیمرہ دیا, پھر آپ جیسی ایک شخصیت جس کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں, تو الحمدللہ پھر K21 کے اتنے سارے ناظرین, تو انہی کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ وہ بھی سچ سننا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ویسے ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ اب آئندہ پروگرام میں فارمولاز کے حوالے سے, جیسے میفینامک ایسڈ ایک چیز ہے, مثال میں دے رہا ہوں, تو اسی طرح فارمولاز کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. اس کا اثر کیا ہوتا ہے, چلیں یہ تو نہیں کہتے کہ اس کا کیا وہ رکھتا ہے, لیکن چلیں اس کے اوپر بس ہمارے نادان دوست ناراض نہ ہو جائیں. چلیں ٹھیک ہے, نہیں ناراضگی سے تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. میں فارمولاز کے اوپر جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ آپ سے جو ہے وہ سوال کر لوں. لوگ استعمال کر رہے ہیں, بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. سر جتنے بھی السر کے پیشنٹ ہیں اس فارمولے کی وجہ سے, میں نام بھی ریپیٹ نہیں کر رہا آپ کا, اس وقت ہم بیماری خود پیدا کر رہے ہیں زبردستی. اب یہ جو بھائی 56 سال کی عمر میں بھی آج بھی تخت پہ بیٹھ کے 6 گھنٹے جو کام کر رہا ہے, کیونکہ اس نے کیا کہا کہ میں انگریزی ادویات کم استعمال کرتا ہوں. کالر کو لے, کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، میں ارشد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی جی ارشد صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے تقریباً 2-3 سالوں سے. اچھا عمر تو کتنی میں ہے آپ کی؟ عمر ہے 45. شوگر کتنی رہتی ہے ارشد بھائی آپ کی فاسٹنگ اور رینڈم؟ اب جو میں میڈیسن یوز کر رہا ہوں ایلوپیتھک کو اس کے بعد تو صحیح رہتی ہے، لیکن میں ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں پیشاب کے لیے کتنی دفعہ اٹھتے ہیں؟ نہیں وہ بس ایک دفعہ اٹھتا ہوں رات کو بیچ میں بس. ایک دفعہ اٹھتے ہیں آپ. کمزوری جی وغیرہ فیل کرتے ہیں؟ عمر کیا ہے آپ کی؟ 45 میری بتا عمر ہے رہے 45. کمزوری 40. ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی، صحیح ہوتی. مگر مجھے تو آپ کی آواز سے فیل ہو رہا ہے کہ ازواجی زندگی میں تھوڑی پرابلم ہے آپ کے. ہاں تھوڑی بہت پرابلم ہے، زیادہ آپ نہیں میرے ہے. نا بہتر یہ ہے شوگر کے حوالے سے تو جو جنرل ایک ٹاپک ہے، کیونکہ شوگر ہر گھر کی بیماری ہے، تو وہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے تقریباً ہم 15-20 اس تک منٹ. پہنچ گئے ہیں تقریباً بس بالکل. پہنچ گئے، ہم ڈسکس شروع کر رہے ہیں. آپ کا تھوڑا سا پرابلم، آپ ایک تو دوا بھی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان واٹس اپ نمبر اور سم کے ڈائریکٹ نمبر چل رہے ہیں، ان پہ رابطہ کر لیجئے. دوا آپ کو انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں پہنچ جاتی ہے، اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ویری فرسٹ ڈے آپ کی انگریزی ادویات بند ہو جاتی ہے، 3 دن میں شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، اور 2 سے 3 ماہ میں شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور ہم کوٹ کرتے ہیں اس حدیث شریف کو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے وہ مرض بعد میں نازل فرماتے ہیں، پہلے اس کا علاج. یہ تو ایک قدرتی بات ہے، مگر ہمارے یہاں مافیا بھی یہی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، مگر ہو سب وہیں سے رہا ہے. کالر ہے، کالر کو لے کالر کو لیتے ہیں. شامل کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری عمر تقریباً 70 سال کے قریب ہونے والی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو لمبی عمر دے. اور تو یہ جو میڈیسن ہے یہ سپراویٹ ایم ہے، اور یہ وٹامن سی کی 1000 cc کی گولیاں ہوتی ہیں، یہ استعمال کر سکتا ہوں کیا میں؟ کیونکہ پہلے کرتا تھا اور تھوڑی سی ویکنیس وغیرہ محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے معلوم کرنا تھا کہ یہ کر بھائی جان سکتا اس ہوں کے یا لیے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اتنی سارے ملٹی وٹامنز آپ کو قدرتی دیے ہیں، اور یہ انہی کی تصاویر لگا کے بہت ساری کمپنیز اور بہت سارے لوگ کام کرتے. تو آپ ڈائریکٹ ریسورسز کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اگر حکومت وقت کے بادشاہ سے آپ کا رابطہ ہے تو آپ کیوں وزیروں کے چکر میں پڑیں؟ آپ ابھی کینو چل رہے ہیں، موسمبی چل رہے ہیں، اسٹرابری چل رہی ہے، لیچی بھی ہے، امرود بھی ہے، پپیتا بھی ہے، خربوزہ سب چل رہا ہے. آپ یہ انار جاتا جاتا سیزن ہے، یہ استعمال کریں. ڈائبٹک تو نہیں ہے آپ ابھی؟ نہیں تو ڈائبٹیز یار نہیں. ماشاءاللہ آپ فٹ ہیں، تو آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. ابھی تک آپ بڑا اچھا رہے ہیں اور جس وجہ سے بہتر ہیں دوسروں سے، تو آپ نیچرل لائف بہی کا مربع استعمال کریں. حدیث شریف کے مفہوم میں ایک بہی میں 40 مردوں کی طاقت ہے، مگر سڑی ہوئی بہی کہیں سے نہیں لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا صاف ستھری ہو. کہیں سے نہ ملے تو ان نمبرز پہ رابطہ کر لیجیے گا، تو ہمارے جو آپ کو رائڈر ہیں وہ آپ کے گھر پہ پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم اب شوگر کے ٹاپک پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک اچھا ہے. کائے کا مربع؟ بہی. اچھا آپ اشفاق صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے، آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. پہلے ایک پیکیج ہے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں شوگر کے حوالے سے جس کا تذکرہ ہوا تھا، پھر اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے، وہ دکھائیں ذرا. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. اچھا جی، یہ ڈاکٹر فہیم صاحب کا جو ہے وہ شوگر کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو اسٹیٹمنٹ ہی سمجھا جائے. کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں، ذرا فرمائیے اس کے اوپر. آپ دیکھیں یاسر بھائی، باتیں تو سب کرتے ہیں، باتیں ہم بھی کر رہے ہیں، مگر ہم عملی زندگی اور عملی طور پہ جو رزلٹ ہوتا ہے اس کو بڑا. ٹھیک ہے. میں کیا کرتا ہوں، جو بھی مریض آتا ہے اس کو کہتا ہوں کہ روزانہ فاسٹنگ کی شوگر گلوکومیٹر کی تصویر چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو اس کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آیا جو بات کی گئی ہے، جو کلیم کیا گیا ہے وہ درست ہے یا نہیں. ویری فرسٹ ڈے انسولین یا انگریزی ادویات کا چھٹ جانا بہت بڑی کامیابی. دوسری کامیابی 2 سے 3 دن میں آپ کی شوگر 500 سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو کنٹرول ہو جانا. پھر تیسری بڑی کامیابی اس مرض سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جانا.
تو یہ 3 اسٹیپ ہیں ہمارے اس ٹریٹمنٹ کے لیے کہ جو کہ واقعی یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ فلفل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آیا اس سے پہلے کیا ہمارے پاس ریکارڈ ہے یا ثبوت ہے؟ موبائل کے ثبوت بھی موجود ہیں. یوٹیوب ڈیلی 1-2 مریض کا انٹرویو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیجز کے اوپر ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے سوشل میڈیا ہمارے پیجز ہیں، نیچے چل بھی رہا ہے، اس پہ آپ جا کے دیکھیں. آج کا دور بڑا جدید دور ہے. فیس ریڈنگ اب ہر تیسرے دوسرے شخص کو آتی ہے. تو ہر گھر میں ایک شخص ایسا موجود ہے جو آج کے اس شدید بحرانی دور کے اندر 2 پیسے کما کے لا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون بیوقوف بنا رہا ہے، کون سچ کہہ رہا ہے، کون حقیقی ہربلسٹ ہے اور کوئی نام نہاد ہے. تو آپ جب ان انٹرویوز کو دیکھیں گے تو اس باڈی لینگویج سے، ان الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا یہ حقیقی ہے یا نہیں، یا الگ سے کوئی چیز ہے یہ. تو جب آپ وہ انٹرویوز دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور کیونکہ 100 مریض آتے ہیں ان میں کوئی ایک انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور وہ جو انٹرویو جمع ہوتے ہیں اس میں سے 1-2 ہم ڈال پاتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ڈال پاتے. مگر ہم ریکویسٹ کریں گے آپ سے بھی کہ ایک تو آپ اپنا فیڈ بیک جب بھی آپ میڈیسن منگوائیں یہاں اس پروگرام میں بھی دیں، اور جس طرح آپ ہمیں فاسٹنگ میں بھیجتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ واقعی فائدہ اٹھائیں تو ساتھ بھی دیں. مریض جب تک ٹھیک نہیں ہوتا پہلے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اتنے مریض ہیں یا ہم اتنے لوگوں کو جانتے ہیں، ہم یوں کریں گے، ہم فلاں ادارے میں، مگر جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. تو آپ لوگوں نے اگر یہ حقیقت ہے تو اس کی حوصلہ افزائی بعد میں بھی کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. آنیسٹ اوپینین اپنی دینا ضروری ہے، چاہے جیسے بھی آپ کو جیسا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ نے وہ 3 ایمان والی جو حالتیں ہیں بہت اچھی بات کہ صحیح اور غلط کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے، طاقت ٹھیک ہے. یا دل میں برا جاننا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں بھی ہوتا اگر آپ کو تو آپ بتائیں ضرور. بات ٹھیک ہے جی، ضرور اس کو کریں. ویلکم کریں گے اور پھر اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور آج ہم نے کوشش کی مختلف حوالوں سے گفتگو کی جا سکے مسائل پہ، آپ کے جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں اس پہ. اور انشاءاللہ اگلی نشست جو ہماری جمعے کے روز ہوگی 10 سے 11 کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں اور آپ کے جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے